وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، آج کی اس نشست یعنی فقہی سیمینار کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم قدم پر حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ اس پہلے فقہی سیمینار کی کارروائی تلاوت کلام ربانی اور پھر نعت کلام سے آگے بڑھ چکی ہے۔ تقریباً ہمارے تمام مندوبین تشریف فرما ہیں، کچھ علماء کرام راستے میں ہیں، لیکن اب باضابطہ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبہ استقبالیہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس فقیر نے خود ہی رقم کیا، حالات اور پھر وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ میں ہی اسے پڑھ دوں۔ بہرحال سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آج کی اس پہلی فقہی سیمینار کی صدارت امین شریعت مفتی اعظم نیپال حضرت علامہ مفتی محمد اسرائیل رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں۔ حضور والا سے گزارش ہے کہ اپنی تائید و حمایت سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ، جب ہمارے عزیز مولانا مفتی محمد محبوب رضا نے یہ ذمہ داری میرے سر ڈال دی تو میں اپنے عزیز کی بات مانتے ہوئے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اب حضرت کی صدارت میں باضابطہ سیمینار کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ اس فقیر کو کئی فقہی سیمیناروں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ملک نیپال میں ہم کیوں نہیں اپنے علماء کرام کے ذریعے اب خود اپنا سیمینار کریں۔ تو سب سے پہلے میں نے ہمارے محب گرامی وقار محسن قوم ملت علامہ مفتی محمد قیصر علی مصباحی مفتی افریقہ سے مشورہ کیا اور پھر آنن فانن میں یہ سیمینار منعقد ہوا۔ مقصد انشاءاللہ العزیز خطبہ استقبالیہ میں سماعت کریں گے۔ ہم سب سے پہلے خطبہ استقبالیہ سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام اساتذہ کرام کا اور بالخصوص علماء کرام کا۔ آپ حضرات ایک شرعی مسئلے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ امت مسلمہ کے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں جب جب کوئی غلط مسئلہ پھیل جائے اور شریعت مصطفیہ کے خلاف لوگ روش اختیار کر لیں تو علماء کرام اپنے علمی مظاہرہ اور کارکردگی کے ذریعے ان تمام فتنوں کا سد باب کریں۔ اذا ظہر الفتن فللعالم ان یظہر علما، کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، رونما ہو جائیں تو علماء پر اپنے علم کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم علمی تعالی اور برتری کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد شریعت مصطفیہ اور قرآن و حدیث سے ہمیں جو احکام ملے ہیں ان احکام کو ویسے ہی امت کے حوالے کرنا جس طریقے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور علماء کرام نے ہمارے سر یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ اگر واقعی ہم العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق ہیں تو ہماری بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگرچہ کچھ تاخیر ہو گئی ہے اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن دونوں مسئلے کو اپنے انداز میں حل کریں اور حل کر کے ایک صحیح فیصلہ قوم کے حوالے کریں۔ یہ سیمینار بظاہر ایک معمولی اور مختصر سیمینار ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ آنے والے سیمینار کے لیے اور قوم میں ایک بہترین مستقبل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ کی حیثیت اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔